باتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ تین کے معنی عربی زبان میں انجیر کے ہوتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت کا لفظ تین ہے، اس لیے اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ التین رکھا گیا ہے۔ انجیر ایک پھل ہوتا ہے جس کے بے شمار فوائد ہیں۔ خاص طور سے یہ پھل خود جلدی ہضم ہوتا ہے اور ہاضمے کو بھی درست کرتا ہے۔ بواسیر کے علاج کے لیے یہ پھل بہت ہی مفید ہے، اور یہ پھل، اس کی گٹھلی اور اس کا چھلکا مکمل، یعنی اس میں گٹھلی تو ہوتی نہیں لیکن یہ چھلکے کے ساتھ مکمل کھایا جاتا ہے، اس کا کچھ حصہ ضائع نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر ایک عمدہ پھل ہے، اس کے کھانے سے بہت ساری بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اور آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے، اور خاص طور سے بواسیر میں اس کا علاج موجود ہے۔ والزیتون، اور اللہ رب العزت نے زیتون کی قسم کھائی ہے۔ زیتون، اس کا پھل بھی کھایا جاتا ہے اور اس کا تیل بھی کھانے میں اور دوسری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دو پھلوں کی قسم کھائی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان دو پھلوں کی قسم کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ پھل جس مقام پہ پیدا ہوتے ہیں اس مقام کی قسم کھائی ہے۔ یہ پھل پیدا ہوتے ہیں ملک شام اور فلسطین کے اندر۔ اس کی بہت زیادہ پیداوار ان دونوں ملکوں میں ہوتی ہے۔ فلسطین بھی ملک شام کا ایک حصہ تھا، بعد میں الگ ہوا۔ بیت المقدس جہاں پہ ہے اور جہاں پہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کتاب نازل کی گئی، اور ملک شام وہ ملک ہے جہاں اکثر انبیاء کی پیدائش اور پھر اس کا مسکن بھی ہے کہ اکثر انبیاء ملک شام کے اندر مدفون ہیں، جو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں مقامات کی قسم کھائی۔ وطور سینین، اور قسم ہے صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی۔ یہ طور پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پر اللہ رب العزت سے کلام کیا، گفتگو کی، اور توریت کتاب بھی طور پہاڑ پر نازل کی گئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلا کر اللہ رب العزت نے توریت کتاب عطا فرمائی۔ یہ تین باتوں کی قسم ہوئی۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن و امان والے شہر کی قسم۔ اس سے مراد مکۃ المکرمہ ہے، جہاں پر ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پھر اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت سے پہلے بھی مکہ شہر امن و امان والا شہر شمار کیا جاتا تھا، چونکہ مکہ کے لوگ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اور مکہ میں لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے اس زمانے میں اپنے عقیدے کے مطابق، اور ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے مکہ کے لوگوں کا پوری دنیا میں ایک مقام تھا، ایک عزت تھی، اور یہ شہر ایسا تھا کہ اسے امن و امان والا شہر اس زمانے میں بھی شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کے بعد اس کو اور زیادہ
شرف حاصل ہوا، اور اسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ امن و امان والا شہر ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کے بعد حدود حرم میں کسی جانور کے شکار کرنے سے منع کر دیا گیا، یہاں تک کہ خود رو جو گھاس ہوتی ہے اسے بھی کاٹنے سے منع کیا گیا، اور اگر کوئی مجرم ہے وہ جرم کر حدود حرم میں آ جاتا ہے اور اس کے اوپر قصاص واجب ہے کہ بدلے میں اسے قتل کیا جائے، تو اسے حدود حرم میں اسے سزا نہیں دی جائے گی، اس پر قصاص نہیں لیا جائے گا، اسے یہ مجبور کیا جائے گا کہ حدود حرم سے باہر نکلے اور پھر اس کو سزا دی جائے، اس سے قصاص لیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان 4 باتوں کی قسم کھائی ہے، یا ان 4 مقامات کی قسم کھائی ہے، جیسے والتین والزیتون سے بعد مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اس مقام کی قسم ہے جہاں پر یہ انجیر اور زیتون کثرت سے پائے جاتے ہیں، یعنی ملک شام اور فلسطین، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کتاب عطا کی گئی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو توریت پر بلا کر طور پہاڑ پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی، اور پھر یہ امن و امان والا شہر مکۃ المکرمہ جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت و نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور سب سے بہتر کتاب اور ساری کتابوں کا مجموعہ قرآن پاک اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اب یہ 4 باتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، بہترین سانچے میں ہم نے انسان کو ڈھالا۔ یہ 4 باتوں کی قسم کھا کر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق، انسان کی تکریم اور انسان کے شرف کو بتلایا کہ انسان کتنا اشرف المخلوق ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بتلانے کے لیے پہلے 4 باتوں کی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کتنی عزت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا خلقت بیدی، میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت انسان کی عظمت، اس کی تکریم کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انسان کو یہ شرف بخشا ہے۔ ظاہری اعتبار سے بھی انسان کو وہ حسن عطا فرمایا ہے کہ دوسری چیزوں کو وہ حسن اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا۔ ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انسان کی تخلیق میں اللہ رب العزت نے اسے جو تکریم اور عزت بخشی ہے، دوسرے جانداروں اور بے جانوں کو وہ چیز عطا نہیں فرمائی گئی۔ انسانوں کا مقابلہ اگر جانداروں سے بے جانوں سے کریں تو انسان کو اللہ رب العزت نے خوبصورت جسم بھی عطا فرمایا، اس کا جسم ایسا بنایا ہے کہ یہ جسم ہی ایک خوبصورتی کی دلیل ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو اسے زمین پر رینگنے والا جیسے سانپ بنا دیتے، تو اس کی یہ خوبصورتی نہیں آتی جو اس کے جسم کے اندر خوبصورتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے چہروں کو بنایا، اس کی خوبصورت آنکھیں بنائی، اور ناک بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنائی، ورنہ ہاتھیوں کے جیسا اگر اللہ رب العزت اس کی ناک کو سونٹ کے جیسا بنا دیتے تو ایک بوجھل چیز اس کے چہرے کے اوپر آ جاتی، جسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اسے چلنا پڑتا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے چہرے کو بال سے عاری فرمایا جو اس کے خوبصورتی کی دلیل ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو کھانے کے لیے کہ یہ ہاتھوں سے نوالا بنا کر کھاتا ہے، دوسرے چوپاؤں کے جیسا نہیں کہ وہ منہ سے زمین کے اوپر جھک کر کھاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ظاہری یہ حسن عطا فرمایا، اور ظاہری خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، بارہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا، اور اس کی افضلیت کی دلیل یہ ہے کہ فرشتوں جیسی نورانی مخلوق کو یہ حکم دیا کہ انسان کا سجدہ کرے، حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کا سجدہ کرے۔ یہ ظاہری حسن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ
اللہ تعالی نے باطنی حسن بھی اسے عطا فرمایا کہ باطنی حسن اس کے اندر جب داخل ہوتا ہے، یعنی جب یہ ایمان اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کا باطنی حسن اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ اور اصل مقصود یہی ہے، ظاہری حسن مقصود نہیں ہے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ظاہر کو سنوارنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں، بنانے میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اور ظاہر کو ہم مزین کرتے ہیں، خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل حسن کیا ہے؟ وہ باطنی حسن ہے۔ اور باطنی حسن جس کے دل کے اندر ایمان ہو، اللہ کی محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف ہو، اور اعمال صالحہ کی محبت ہو، وہ باطنی حسن ہے۔ اور اس باطنی حسن ہی مقصود ہے کہ انسان اسی سے ترقی کرتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ پہلے جمع کیے جائیں گے۔ بڑے بڑے لوگوں سے مراد یہ نہیں کہ جس کے قد بہت بڑے بڑے ہوں، جو بہت لمبے ہوں، بلکہ بڑے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ جن کو دنیا میں بڑا سمجھا جاتا تھا، جن کو دنیا میں چودھری سمجھا جاتا تھا، جو دنیا کے اندر لیڈر تھے، مال و دولت کے مالک تھے، اور جن کے پاس دنیا کی عیش و آرام کی ہر چیزیں تھیں، اور لوگ یہ تصور کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ فلاں شخص بہت بڑا آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جمع کیا جائے گا جن کو دنیا میں بڑا سمجھا جاتا تھا، لیکن ان کے اندر ایمان نہیں تھا، اللہ کی محبت نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل کے اندر نہیں تھی۔ ایسے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جن کو دنیا میں بہت کمتر سمجھا جاتا تھا، معمولی سمجھا جاتا تھا، لوگ ان کے لباس کو اور ان کے جسمانی کیفیت کو دیکھ کر لوگ حقیر سمجھتے تھے، اللہ رب العزت کے سامنے ایسے شخص کو بھی بلایا جائے گا جس کے اندر ایمان تھا، اللہ کی محبت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کو یہ فرمائیں گے کہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دو، اس کو ابدی نعمتوں کے اندر داخل کر دو۔ اور جو دنیا کے اندر بڑے سمجھے جاتے تھے لیکن ایمان کی اور اللہ کی محبت سے محروم تھے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیں گے کہ ان کو جہنم کے اندر جھونک دیا جائے، جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جائے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اصل حسن اور خوبصورتی وہ باطن کے اندر ہونی چاہیے، اور باطن کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر باطن سنورا ہوا ہے، باطن جو ہے اس کے اندر ایمان ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو ظاہری حسن اس کے سامنے کوئی حیثیت اور کوئی مقام نہیں رکھتا ہے۔ ابو جہل بھی بہت خوبصورت تھا، ابو لہب بھی بہت خوبصورت تھا، امیہ ابن خلف بھی بہت خوبصورت تھا، اس کے مقابلے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی خوبصورت نہیں تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، ذرا رنگ کالا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لاتے ہیں تو بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے بلال، تمہارا عمل کیا تھا؟ کیونکہ میں جنت میں نے تمہارے جوتیوں کی آواز سنی ہے، تمہارے جوتیوں کی، یعنی جب چلتے ہو تمہاری جوتیوں سے جو آواز آتی ہے وہ آواز میں نے جنت کے اندر سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، بس یہ ہے کہ رات اور دن میں جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، جسے ہم تحیۃ الوضو کہتے ہیں، 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، بس میرا کوئی خاص عمل نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے جوتیوں کی آواز جنت کے اندر سنی۔ ابو جہل بھی خوبصورت تھا، خانہ کعبہ کی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھتا تھا، لیکن باطن کے اندر خوبصورتی نہیں تھی، صرف ظاہری خوبصورتی تھی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ آیت یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اپنے باطن کو سنوارنے کی فکر کرنا چاہیے،
باطن کو سنوارنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہمارا باطن بہتر ہو، ہمارا ظاہر کیسا بھی ہو، ہمارا باطن اگر اچھا ہے تو یقیناً ہم کامیاب ہیں. اور اگر ہمارے دل میں درد ہے، اللہ کی محبت ہے، تو اس کا اظہار تو چہرے سے ہوگا، وہ چہرے پہ ظاہر ہوگی. اور اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے، ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو ہمارے چہرے سے اور ہمارے اعمال سے اس کا اظہار نہیں ہوگا. جب دل میں درد ہوتا ہے تو اس کی کیفیت ظاہر ہوتی. اگر ہمارے دل کے اندر ایمان ہے اور خالص ایمان ہے، اللہ کی محبت ہے، تو یقیناً ہمارا سر اللہ کے سامنے جھکے گا. اور اگر ہمارے دل کے اندر ہمارا باطن جو ہے، وہ باطن اگر ہمارا خوبصورت نہیں ہے، مزین نہیں ہے، تو پھر ہم اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانے سے کترائیں گے، ہم اس کو ایک مصیبت اور ایک پریشانی سمجھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ان 4 باتوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. انسان کی تکریم اللہ تعالیٰ نے، اس کے شرف کو بیان فرمایا. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم اس کو پست سے پست تر کر دیتے ہیں، ہم اس کو کمتر سے کمتر کر دیتے ہیں. یعنی انسان جب گر جاتا ہے تو وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور حیوان ایسے جرائم اور ایسی باتیں، ایسے کام نہیں کر سکتے جو انسان کر گزرتا ہے. اور کبھی کبھی ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ کام تو حیوان بھی نہیں کر سکتے جو انسان نے کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس کے اندر ایمان نہیں رہے گا، اللہ کی محبت نہیں رہے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے اندر نہیں ہوگا، اور آخرت کی زندگی کا اس کو یقین نہیں ہوگا، تو پھر وہ انسان اتنا گر جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حیوانوں سے اور جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر سورہ انفال میں فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. کہ اگر وہ چاہتا، وہ کوشش کرتا، تو ہم اس کو بلند مقام و مرتبہ عطا فرماتے، لیکن وہ اپنی نفسانی خواہشات کے ایسے پیچھے پڑا کہ وہ زمین کے اندر دھنستا چلا گیا، پستی میں گرتا چلا گیا، ذلت میں گرتا چلا گیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس کی مثال تو کتے کی مثال ہے، کتے کی طرح ہے. یعنی انسان جب گرتا ہے تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. پھر ہم اس کو پست سے پست تر کر دیتے ہیں. یعنی جب وہ گرتا ہے، جب اللہ کی نافرمانیوں پر آتا ہے اور اس کے اندر سے اللہ کا ڈر اور خوف نکل جاتا ہے، تو پھر وہ حیوانوں سے اور درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. درندے بھی وہ کام نہیں کرتے جو انسان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، غیر ممنون، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جب ایمان اور عمل صالح، جب ایمان دل کے اندر ہے اور ایمان کی عظمت ہمارے دل کے اندر ہے، تو پھر اس سے عمل صالح کا وجود ہوگا. اور اگر کوئی شخص مومن تو ہے لیکن اس سے اعمال صالحہ نہیں ہوتے، اچھے اعمال وہ نہیں کر رہا ہے، تو پھر اس کو اپنے ایمان کے بارے میں جانچنا چاہیے کہ یقیناً میرا ایمان کامل ہے یا نہیں ہے، اگر اعمال صالحہ کی توفیق نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرمایا کہ ایمان میرا کامل ہے یا نہیں ہے. اگر اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے تو سمجھیے کہ ایمان کامل ہے، اور اگر اعمال صالحہ اچھے اعمال کی توفیق نہیں ہوتی ہے تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو قرآن کریم کے اندر ایک ساتھ ذکر فرمایا. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. ان کے لیے کبھی ختم ہونے والا، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. یعنی آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ ابدی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں. وہاں کا عیش و آرام، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی آسائش، وہاں کی آرائش، ساری چیزیں وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں.
دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، یا وہ نعمتیں ختم ہو جائیں یا انسان کی زندگی ختم ہو جائے۔ انسان کی زندگی ختم ہو گئی تو دنیا کی ساری نعمتیں، سارا عیش و آرام ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آخرت کی نعمت ہے اور آخرت میں جو انعام و اکرام ملنے والا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور وہ انعام و اکرام ملے گا کس کو؟ جس نے ایمان کو قبول کیا اور عمل صالح کو اختیار کیا۔ فما یکذبک بعد بالدین۔ واللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے ایک بہترین ساخت، بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ اللہ ہی تخلیق کائنات ہیں، اللہ ہی انسان کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ انسانوں سے پوچھتے ہیں فما یکذبک بعد بالدین، اے لوگو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلانے پر تمہیں کس بات نے آمادہ کر دیا ہے؟ یعنی جو لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کی زندگی کو جھٹلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جزا اور سزا کچھ ملنے والی نہیں، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، جب ہم مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص دنیا میں ایمان کو قبول کرتا ہے، اپنی خواہشات کو کچلتا ہے، اپنے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، اپنے عیش و آرام کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اللہ کے حکم کے آگے۔ ایک شخص جب اتنی محنت کر رہا ہے، مشقت اٹھا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو اس عمل کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اگر نہیں ملا تو پھر یہ تو اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ ایک شخص ہے دنیا میں منچاہی زندگی گزار رہا، نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا، حرام کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، لوگوں کا مال غصب کر رہا ہے، لوگوں کی زمین و جائیداد کو ہڑپ کر رہا ہے، اور ایسا شخص ایسی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جائے اور اس کو اس کے جرم کی سزا نہ ملے تو یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت تو عدل فرمانے والے ہیں، انصاف فرمانے والے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسا کیسا کریں گے کہ کسی کی محنت کو یوں ہی ضائع کر دیا جائے، بیکار کر دیا جائے۔ اس لیے جزا اور سزا کا دن یعنی قیامت کا دن اور پھر حشر کا میدان، حساب و کتاب، یہ برحق ہے، اس پر یقین رکھنا چاہیے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے اور اس پر اعتقاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما یکذبک بعد بالدین، کہ اے بندے جزا اور سزا کے دن کو جھٹلانے پر تمہیں کس بات نے آمادہ کر دیا؟ تم کیسے سمجھ بیٹھے کہ جزا اور سزا کا دن نہیں ہوگا؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ سارے فیصلے کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا اللہ نہیں؟ اللہ کے ہاں تو ناانصافی نہیں ہوگی نا۔ اللہ جب سب سے بہتر عدل اور انصاف کرنے والے ہیں تو پھر تم جزا اور سزا یعنی آخرت کے دن کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں خاص طور سے 4 باتوں کی قسم کھا کر انسان کی عظمت کو بیان کیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی تکریم کو بیان کیا، اس کے شرف کو بیان کیا، اور اس کا شرف اسی میں ہے کہ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی نافرمانی کرے۔ اگر یہ اللہ کے پر ایمان نہیں لاتا اور اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا ہے تو پھر یہ تو پست سے پست تر ہو جائے گا اور یہ تو پھر حیوانوں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں تمہیں یہ شرف جو عطا کیا گیا اور تمہیں اشرف المخلوقات بنایا گیا، خلقت بیدی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ شرف اور یہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے عطا فرمایا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اللہ پر ایمان لایا جائے اور عمل صالح کو اختیار کیا جائے اور قیامت کے دن پر یقین رکھا جائے، اس لیے کہ اللہ سب سے بہتر فیصلے کرنے والے ہیں اور اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں شرف عطا فرمایا ہے اس کے بدلے ہمیں عمل صالح کی توفیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسیح الدجال وقنا من فتنة المحیا والممات یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید۔ یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم گنہگار خطاوار قصوروار بندے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم اقراری مجرم ہیں، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو گناہوں سے بچنے والا بنا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین گناہوں سے بچنے والا بنا دیجیے۔ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجیے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیب سے مہیا فرما دیجیے۔ جن گھروں کے اندر نوجوان بچے بچیاں ہیں جو نکاح کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں، یا ارحم الراحمین ان کے لیے مناسب شرعی جوڑے کا انتظام فرما دیجیے۔ جن شادی شدہ لوگوں کی گود اولاد سے خالی ہے، یا ارحم الراحمین انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے۔ حرام کمائی سے، حرام آمدنی سے ہماری بھی ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی روزی میں خوب خوب برکت عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے۔ تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و اطاعت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت اور عشق پیدا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد